مشیر برائے امور کشمیر کا مرزمان قائرہ اس وقت لالا موسیٰ میں براہ راست گفتگو آپ کو لے چلتے ہیں۔ آپ نے حاجی صاحب کو، ہمارے والد صاحب کو، چچا جان کو، ان کے بعد ندیم کو، مجھے بار بار ہمیں اپنی نمائندگی کا حق دے کے انتہائی مشکل اوقات میں، انتہائی تکلیف دہ وقتوں میں، جب وہ کہتے ہیں نا کہ سایہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ایسے وقتوں میں بھی آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور آج اگر ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے اور جمع رہنے کا حوصلہ دیا ہے تو یہ آپ کی مہربانی ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ آپ نے ہمیں ساری دنیا میں، سارے ہمارے بھائی بہنوں نے اپنے حلقے کے، آپ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ کا احسان انسان کا بہت ہوتا ہے۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں انسان کے لیے ہیں، اس میں صحت ہے، اس میں عزت ہے، اس میں دولت ہے، اس میں اولاد ہے، لیکن بنیادی ضرورتوں کے بعد شناخت اس کی بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ نے انعام دیا، آپ نے دیا، ہم آپ کے نسلوں تک مقروض ہیں اور ہم آپ کے تابعدار ہیں۔ اس منصوبے کے ساتھ لالا موسیٰ، نونا والی، بھاگو اڈا سے ملوانا تک ان سڑکوں کا آغاز ہو گیا، لیکن باقی دیہات کے لیے جو لنک روڈز تھے یا دیہات کے اندر جو کام کرانے کے لیے میں نے وزیر اعظم صاحب سے کچھ فنڈ لیے، وہ بھی اربوں روپے کے تھے۔ یہ سڑک 1.70 ارب کے قریب سڑک ہے۔ اسی طرح وہ جو لالا موسیٰ نونا والی بھاگو ملوانا روڈ ہے، وہ بھی تقریباً اتنے ہی اماؤنٹ کی سڑک ہے۔ ان کے ساتھ لنک روڈز بھی ہیں، یہ کوئی تقریباً 3.5 ارب روپے کا منصوبے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دیہات کے باقی گلیوں نالیوں کے دیگر چیزوں کے لیے میں نے ہر یونین کونسل کے لیے فنڈ مانگا، اور مجھے اس بات کے اوپر میں آج یہاں آپ کے سامنے میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی فراخ دلی سے مجھے کہا کہ قائرہ صاحب باقی جگہوں پہ تو فنڈ ہوں یا نہ ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم سارے فنڈ آپ کو دیں گے۔ میں ذاتی طور پہ ان کا مشکور ہوں۔ وہ فنڈ پروسیس ہوئے، لیکن یہ کسی کے علم میں نہیں تھا کہ اچانک ایسا فلڈ آئے گا، اور پاکستان بھر میں وہ طوفانی بارشیں ہوئیں جس سے پاکستان کا 1/3 رقبہ پانی کے نیچے ڈوب گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھروں سے محروم ہو گئے، کوئی 3.5 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ ان کے مال مویشی، ان کے گھر بار، ان کی جنس، ان کی ہر چیز اس پانی کی نظر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ان کو حوصلہ دے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں عالمی دنیا کو بھی اکٹھا کر کے اپنے ان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، اور حکومت پاکستان بھی اپنے وسائل جو ہے وہ ادھر ڈائیورٹ کر رہی ہے۔ اس لیے فوری طور پہ حکومت نے ترقیاتی کام روک دیے، ورنہ آپ کی سڑک کا افتتاح آج سے 6 مہینے پہلے ہم نے کر لیا ہوتا۔ یہ سارے فنڈز پہلے کوارٹر کے سندھ بلوچستان کو دے دیے گئے، اور ہم نے کہا، بخوشی کہا، کہ یقیناً ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے حلقوں کے اندر کام کرائیں، لیکن پہلا حق ہمارے ان بہن بھائیوں کا ہے۔ ان کو دیے گئے۔ اب جہاں تھوڑی سی بھی سپیس بنی ہے تو یہ منصوبے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کرے گا جوں ہمیں تھوڑی سپیس ملے گی، مزید منصوبہ جات آپ کے لیے جو ہم نے اپروو کرائے تھے یا پائپ لائن میں تھے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں حلقے کا نمائندہ ہوں۔ ٹھیک کہا ندیم نے، 5 سال تک 2013 سے 18 تک یہاں سے نمائندگی مسلم لیگ کو رہی، اور 2018 سے ابھی تک آج بھی اس حلقے کے نمائندے فیض الحسن شاہ صاحب ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، اور آج بھی صوبے میں ان کی حکومت ہے۔ مرکز میں ہماری حکومت کے پاس اس وقت جو قومی وسائل کی صورتحال ہے، 750 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام رکھا تھا، لیکن فلڈز اور دیگر مسائل کی وجہ سے اس کو کم کر کے 350 ارب روپے کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود پورے ملک کے اندر وہ پیسہ لگنا ہے، اس کے باوجود ہم اپنے حلقے کے لیے زیادہ فنڈ لا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔
सूबा पंजाब के पास इस वक्त 600 अरब रुपए का तरक्याती फंड है। एमएनए इस हल्के के मौजूद हैं, उनका अपनी गवर्नमेंट है, आज भी वो तनख्वाह ले रहे हैं। क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता कि वो अपनी पंजाब की हुकूमत से, जहां तहसील गुजरात को तो फंडों की भरमार है, तहसील खारियां को हिंदुस्तान की तहसील है, यहां फंड नहीं आ सकते? क्या कसूर है तहसील खारियां का? कभी काट के आप इसको मिलाना चाहते हैं कुंजा के साथ? आप हमें झुंझुने देके कहते हैं कि जनाब हमने डिवीजन बना दिया, पता नहीं क्या कर दिया। इस पंडाल में बैठा कोई मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग, मेरा बरखुरदार मुझे बता दे कि पिछले 1 साल में वो डिवीजन गुजरांवाला में कौन से काम के लिए गया है? कितनी अहमियत है हमारे लिए डिवीजन की? हमारे काम तो तहसीलों में, जिलों में, यूनियन काउंसिलों में यहां होते हैं। आप हमें डिवीजन दे के कह रहे हैं कि बड़ा काम कर दिया। हाँ, मैं आपका फर्ज बनता है अपने उन साथियों से जरूर कहें जिन्होंने उनको नुमाइंदगी का हक दिया था कि आज जिला गुजरात के अंदर अगर 50 अरब या 40 अरब रुपए के फंड लग रहे हैं तो तहसील खारियां में क्या लग रहा है? कोई 1 रुपया लगा है? अगर माजी का किया गया मंसूबा, मंजूर हुआ मंसूबा, आज वो मुकम्मल नहीं हो रहा, अभी उन पे भी काम सुस्त है और नए मंसूबे शुरू हैं, तो फिर आप फैसला करें कि आपके नुमाइंदे आपके लिए कितने आला काम कर रहे हैं और कितनी अहलियत रखते हैं। जो नुमाइंदा अपनी हुकूमत से, जहां कसरत उनकी है, उनसे भी अपने हल्के के लिए काम नहीं ले सकता, वो क्या नुमाइंदा है? बाकी मैं इससे आगे मजीद नहीं कहता, लेकिन गुजारिश यह है, मैंने जब सियासत में मैं आया था, मुझसे पहले नदीम आया था, नदीम से पहले हमारे बुजुर्ग थे, तो हम इस विरसे के वारिस हैं जो आपने हमें दिया हुआ है। हमने हर दौर में ये बात कही है कि काम हम कितने करा सकेंगे हमें नहीं पता, मसाइल ज्यादा होते हैं, वसाइल थोड़े होते हैं, हर दौर में ये मसला रहा है। लेकिन ना हमारे बुजुर्गों ने कमी की ना हमने की। जब नदीम तहसील नाज़िम बना था उस वक्त भी हम मुखालिफ थे गवर्नमेंट के, ये जेलों में जाता था, इसके खिलाफ पर्चे हो रहे होते थे, आप हमारे साथ थे, हमारे फंड बंद थे। इसके बावजूद तारीख गवाह है कि हमने हर बस्ती में, हर गांव में कोई ना कोई काम, कोई छोटा कोई बड़ा, अपनी जिम्मेदारी जरूर अदा की है। आज हम हुकूमत मुस्लिम लीग की है, हम उसके हिस्सेदार हैं, साथी हैं, उनके साथ हैं, इत्तेहादी हुकूमत है, और इसमें से इंशाल्लाह जो हमें कोशिश होगी, अगर ये फ्लड्स ना आते तो मुझे उम्मीद और यकीन है कि अब तक ये मंसूबे जो हैं ये तकमील के नजदीक होते, ये आधे से ज्यादा मुकम्मल हो गए होते और दीगर मंसूबा जात पे काम होता। जब हमजा साहब की गवर्नमेंट पंजाब में थी, यहां से भी कोई 1.25 अरब रुपए के मंसूबे और एक बड़ी सड़क जो डिंगा से मुगवाल तक थी, वो मैंने पंजाब गवर्नमेंट से मंजूर कराई थी। अब मैं कहता हूं मंजूर शुदा सड़क है, उसका फंड मौजूद है, उसका बेशतर हिस्सा तहसील खारियां में है, वो सड़क शुरू नहीं हो रही। बाकी सड़कें तो इस गवर्नमेंट पंजाब की ने शुरू किए हैं, यही जाके उनसे करा लें। इनका आलम यह है कि जो 2012-13 में जो सुई गैस के फंड, जिन देहात का जिक्र नदीम ने किया, गैस चल गई, बाकी इलाके के अंदर पाइप पड़ गए, कुछ की मंजूरियां हो गई, कुछ के पैसे ट्रांसफर हो गए। जिन गांव के पैसे ट्रांसफर हुए थे आज तक उनमें से कुछ देहात ऐसे हैं जिनके पैसे मौजूद हैं उस वक्त के, और अभी तक उस पर काम नहीं हुआ। ये अहलियत है, ये वो लोग हैं। 2 हुकूमतें गुजरी हैं, आज हमारे हाथ इसलिए बंधे हुए हैं, हम अपने वो मंसूबे जो है उसका भी शुरू नहीं करा पा रहे हैं। और जल्द इंशाल्लाह इस पे कोशिश है कि सुई गैस के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, मुल्क में गैस की किल्लत है, अब गैस बाहर से मंगवाई जा रही है, नए कुएं खोदे जा रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द हमें और डिस्कवरीज मिलेंगी। वैसे तो खान साहब ने अपने दौर में, याद होगा, एक दफा बड़ा दावा किया था, बड़ा नारा मारा था कि पाकिस्तान के समंदरों के अंदर से इतनी गैस निकल आई है कि हम पाकिस्तान को भी खुशहाल करेंगे और बाहर के मुल्कों भी देंगे। पता नहीं वो फिर गैस का क्या बना। वो खान साहब का वैसा ही दावा था जिस तरह वो बाकी दावे करते हैं। लेकिन अब हम कोशिश में हैं कि जल्द पाकिस्तान के अंदर जो गैस के ऊपर पाबंदी है वो जल्द खत्म हो। आज भी
ہمارے اپنے ہی فنڈ اگر اس دور کے لگ جائیں تو بہت سارے علاقے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس دور میں صرف دیہات کے اندر نہیں، آدھے سے زیادہ لالہ موسیٰ شہر کو، ڈنگا شہر کو، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری بستیوں کو گیس ہمارے دور میں فراہم کی گئی. کھاریاں شہر کو، بہت سارے علاقوں کو گیس کا ایکسٹینشنز ہوئیں. لیکن میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، کام گننا میرا کام نہیں ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. یہ آپ اسیس کریں گے کہ ندیم نے یا میں نے. ہمارے بزرگ تو دنیا سے چلے گئے، آج آپ ان کی وجہ سے ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے نام لیتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں، ہم آپ کے مشکور ہیں. لیکن یہ ججمنٹ آپ کی ہے کہ ہم آپ کے کیسے نمائندے رہے ہیں. ہم اس کے اوپر کوئی کی بات نہیں کر رہے، لیکن صرف تھوڑی باتیں کرنا ضروری ہوتی ہے. میں آج کل حکومت کے اوپر بہت ساری الغار ہے. جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے، خان صاحب ہمارے خلاف ایک پوری مہم چلا رہے ہیں. اور جب وہ حکومت میں تھے تب بھی یہی صورتحال تھی. روز ہماری جماعتوں کے کسی نہ کسی فرد کو جیل میں ڈالا جاتا تھا. آج ایک سینیٹر پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں جمہوریت پہ حملہ ہو گیا ہے. ہمارے دور میں سالوں اس ملک کے وزیر اعظم، اس ملک کے صدر، ان کے بچے، ان کی بہنیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے وہ جیلوں میں رکھے گئے، وہ عدالتوں سے بری ہو گئے، ان کے خلاف کیس نہیں پروو ہوئے کیونکہ مفروضوں پہ مبنی تھے. اس وقت جمہوریت کو خطرہ پیدا نہیں ہوا. آج اگر کوئی فوج کو گالیاں دیتا ہے، آج اگر قانون توڑتا ہے اور قانون اس کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب اس سے جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. خان صاحب، جمہوریت کو آپ سے خطرہ ہے، آپ کی جماعت سے خطرہ ہے، اس لیے کہ آپ جمہوریت پسند نہیں ہیں. پاکستان کی ساری جماعتیں جو ہمارے ساتھ حکومت میں ہیں اور جو حکومت میں نہیں ہیں، ماں سوائے عمران خان کے اور ان کے ساتھیوں کے، ساری جماعتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ فوج کو، ایجنسیوں کو سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ہماری آج تک یہ جدوجہد رہی ہے، یہ لڑائی نہیں ہے، یہ فوج کے خلاف تنازع نہیں ہے. ہماری جدوجہد رہی ہے کہ دنیا بھر میں کامیابی کا صرف ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ رہا ہے کہ جب قوم مل کے اپنے آگے بڑھنے کا کوئی قانون بنا لیتی ہے، اس قانون کے مطابق عمل کرتی ہے تو راستے اس سے کھلتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کوئی کاروبار کریں، کوئی ساجھے داری کا کاروبار کرتے ہیں، آپ کوئی معاہدہ لکھتے ہیں کہ ہم آپس میں حصہ داری کر رہے ہیں، یہ کام اس کے ذمہ ہوگا اور اس طریقے سے ہم نے اپنا کاروبار کرنا ہے. اگر آپ اس معاہدے پہ عمل کریں، اس کے اوپر عمل کرتے چلتے جائیں تو مشکل وقت بھی آئیں گے، آسان وقت بھی آئیں گے، نفع بھی ہوں گے، نقصان بھی ہوں گے. آپ کے اتفاق کو نقصان نہیں ہوگا، الٹیمیٹلی آپ کے کاروباروں میں بھی نفع ہوں گے. یہی قوموں کے حال ہوتے ہیں. قومیں جب مختلف قومیتیں، مختلف صوبے، مختلف علاقے مل کے وہ آپس میں ایک دستاویز، ایک قانون طے کرتے ہیں جسے آئین کہتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے، یہی واحد راستہ ہے کہ قومیں ترقی کرتی ہیں. ساری قوم، ساری دنیا اس راستے سے ترقی کے راستے پہ پہنچی ہے. آج ہمارا پہلوان جو ہے، فوج کہہ رہی ہے کہ ہم نے سیکھ لیا، ہماری ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سیکھ لیا، اب ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم اپنی ڈیوٹی کریں گے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ایک خان صاحب ہیں، یہ انوکھی بات کیے جا رہا ہے. یہ پہلے دن سے کہہ رہے، پہلے تو کہہ رہا تھا آپ مجھے ہٹا رہے ہیں، پھر کہہ رہا تھا امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے. 20 لاکھ کوئی 4.25 ارب روپے نے دیا تھا. اس کے علاوہ بھی 10 گھڑیاں ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی تحفے ہیں جو خان صاحب کی اہلیہ نے توشہ خانہ سے منگوائے لیے اور بعد میں ان کی 10% 20% قیمتیں دیں. اور قیمت کا تعین کیسے ہوا؟ جب پکڑے گئے تو پھر کہا کہ ہم نے تو تعین کیا تھا. تعین کیسے ہوا؟ وہ بندہ اٹھایا جو دبئی میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے گھڑی خریدی تھی. اب ہم گھڑی چور بھی کہیں تو الزام لگ جاتا ہے کہ دیکھو جی یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. وہ بھائی کڑی چور نہ کیے تو کیا کیے. لیکن خان صاحب، وہ دبئی میں بیٹھا ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا جی یہ گھڑی میرے پاس ہے، یہ وہ کف لنکس بھی میرے پاس ہے، یہ پین بھی میرے پاس ہے، یہ چوتھی چیز کوئی اور تھی ان کی.
وہ چاروں چیزیں گھڑی بھی ہے. یہ چاروں چیزیں میرے پاس موجود ہیں اور میں نے یہ $20 لاکھ میں خریدی ہیں. اور جب یہ چیزیں میرے پاس بکنے آئیں تو شہزاد اکبر صاحب نے مجھے کہا, فون کیا, اور فرح نامی خاتون ان کے پاس گئیں دبئی میں لے کے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں تھا, میں بہت ساری گھڑیاں رکھتا ہوں, مجھے شوق ہے گھڑیاں اکٹھے کرنے کا, دولت مند آدمی ہے. اس کے اوپر بڑے الزام لگائے کہ وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ دبئی میں فراڈ کر کے آیا ہوا ہے, ناروے میں فراڈ کیا ہے. وہ بھائی وہ فراڈیا ہوگا, وہ جو کچھ ہوگا, وہ تمہارا ہی دوست ہے, تمہارا ہی خریدار ہے, ہمارا تو رشتہ نہیں ہے, جیسا بھی ہے. لیکن ہمارا تو غرض اس سے یہ ہے کہ اس نے اقرار کیا, اور وہ کہتا ہے میں عدالت میں آ کے کہنے کو تیار ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ $20 لاکھ میں خریدے. اور کس طرح خریدے کہ اس گھڑی بنانے والی جو کمپنی ہے اس کی ایک دکان ہے دبئی میں. وہ کہتا ہے میں دبئی میں اس دکان میں گیا, وہ گھڑی دنیا میں صرف ایک بنی ہے. اس طرح کی خاص چیزیں بنتی ہے, بادشاہوں والے کام ہے نا, بادشاہوں کو اس طرح کی تحفے دیتے ہیں. وہ نادر قسم کی اشیاء بنواتے ہیں سعودی حکمران, ان کے پاس دولت کا حساب نہیں ہے. تو انہوں نے ایک گھڑی بنوائی تھی, وہ اس کی طرح کی اور گھڑی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے اس کمپنی جو بناتی ہے اس کے پاس جا کے میں نے پوچھا کہ اس گھڑی کی قیمت کیا ہوگی. انہوں نے کہا اس گھڑی کی قیمت $10-12 ملین ہے, کیونکہ یہ نادر قسم کی چیز ہے, یہ اور تو ہے نہیں. یعنی اگر کوئی چیز لسٹ پہ ہو, کسی کمپنی بناتی ہو, تو میرے پاس نہ ہوگی, ماجد کے پاس ہوگی, ماجد کے پاس نہ ہوگی, کسی اور کے. جا کے بازار میں دکاندار سے پوچھ لیں گے, انٹرنیٹ سے دیکھ لیں گے, اس کمپنی کی لسٹ پہ کسی اس چیز کا نام لکھا ہوگا, اس کی قیمت لکھی ہوگی. یہ وہ چیز ہے جو نہ انٹرنیٹ پہ ہے نہ جو کمپنی کی لسٹ پہ ہے. تو کمپنی کے ایجنٹ نے اسے کہا یہ 10-12 ملین کی ہے. اس نے کہا میں خریدوں تو کتنے کی لے لوں, وارے کا سودا ہوگا. اس نے کہا 5-6 ملین کی لے لو, ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے 2 ملین کی خرید لی. کہتا میں نے 2 ملین کہا, وہ فوراً مان گئے. ایسے تو یہ آخیا ہے نا, چوروں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز. یہ 2 ملین میں خرید کے آ گئے. اور پھر ہمارا الزام یہ نہیں تھا, ہمارا الزام سمپل یہ تھا کہ خان صاحب آپ نے یہ خرید لی, آپ کو حق تھا, آپ نے سستی خریدی, آپ نے خود قانون میں 50% کی قیمت لگائی, 20% دی, چلے آپ نے جو کچھ کر لیا. آپ قانونی طور پہ پابند تھے کہ آپ الیکشن کمیشن کی ریٹرن ہر سال, جو بندہ ممبر بنتا ہے وہ ہر سال دیتا ہے, ایک دفعہ نہیں, ہر سال. جس طرح الیکشن اپنے انکم ٹیکس کی ریٹرن دیتے ہیں, الیکشن کمیشن کو بھی ریٹرن دینی ہوتی ہے. میں اب بنا ہوں مشیر, اب میں بھی اس سال میں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے ہیں, اور سال مکمل ہونے پہ میں بھی اپنی ایسٹ سٹیٹمنٹ دوں گا. آپ نے اپنے اثاثے جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ اپنے ڈکلیئر کرتے ہیں, اور اگر ڈکلیئر نہیں کرتے تو پھر ٹیمپریریلی آپ کی ممبرشپ سسپینڈ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پکڑے جاتے ہیں, چوری کرتے ہیں, غلط ڈیکلیریشن کرتے ہیں, غلط بیان الفی دیتے ہیں, تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, آپ کو اسمبلیوں سے نکال دیا جاتا ہے. خان صاحب آپ نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے, آپ نے اپنی گھڑی اور اپنے وہ پیسے, کیونکہ جب وہ آپ کا اثاثہ بن گیا آپ نے بیچ دیا. اور بیچا کس طرح؟ کہتے ہیں ہم نے قیمت اس طرح لگوائی کہ یہ نادر قسم کی گھڑی تھی, ہم نے F6 میں سپر مارکیٹ کے کونے پہ گھڑی ساز ہے, لالا موسیٰ میں بھی گھڑی ساز ہے. کہتے ہیں اس گھڑی ساز کے پاس بھیجی تھی گھڑی, اس نے کہا جی کوئی 10 کروڑ کی ہے. گھڑی ساز 10 کروڑ کی کہہ رہا ہے, جس کو پتا نہیں ہے قیمت کا, وہ 10 کروڑ کی کہہ رہا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 کروڑ کی بیچ دی ہے. پھر وہی گل ہے نا, چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز. یعنی خان صاحب کا اپنا کوئی عمل ایسا ہے جو جھوٹ سے آری ہے؟ نہیں کہندا جانا انجی ہے, میں جھوٹ نہیں بولنا. آخری گل یہ ہے بھی یہ کہندا ہے, عمران خان کہندا ہے کہ جناب میں اسمبلیاں توڑ دیاں گا, ہن نواں جو ڈگڈگی لاتی ہے. پہلے کہندا سی میں ایتھے لے کے آونے نے 30-40-50 لاکھ بندہ, میں اسلام آباد بند کر دیاں گا, پنڈی بند کر دیاں گا. میں روز پوچھنا وہ جنہیں لاکھ آکھے آئی نہیں انہیں 1000 بھی نہیں لے کے آیا, کیتا گئی. وہ پاپولیرٹی اینی ہے نا, مینوں چھڈ دیو تسی. حکومت دی اپنی ایجنسیاں, پنجاب گورنمنٹ دی اپنی ایجنسی ہے نا اسپیشل برانچ, وہ کہندی ہے 20-25 ہزار بندے آئے. انہیں لاکھ عمران خان تو آکھیا ہے میں 25-30 لاکھ لے آونے نے, تے جے تو 20-25 ہزار لے آ سکے ہیں, 6 مہینے رولا پا کے, گولی اپنے آپ نو مروا کے, جھوٹ بول کے, سارے پنجاب جلسے کر کے, اج تیرا عالم ہے
ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 25000 ਬੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 25 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 25000 ਬੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਏ ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਬੜਿਆ ਤੇਰਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਨੂੰ ਆਖ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆਖੇ ਤੇ ਸਹੀ ਵੈਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। इमरान खान ये कहना हुकूमत हमारी है, पर्चा हम नहीं दे सकते, ये क्या इंसाफ है? यानी क्या तमाशा है? तेरा दिल है जिसे पर्चे देंदा हमें, इंज पर्चे नहीं होंगे क्योंकि पुलिस वाला भी आख्या पर मियाँ साढ़े कोल गल सच्ची आ गई है, काहदे ते पर्चा दईए? बंदा फड़िया गया मौके तू, उन्हें मान लिया सारा कुछ, हुण ते तहकीक तफ्तीश आवेगी। अज महीना हो गया, वो बंदा तुहाडे कोले ओहदे कोल कोई नवीं गल कड्ढी जे दसो सानू। बंदा पुलिस कोले है ना, वो तो फौज कोले नहीं ना, एजेंसियां कोले नहीं ना, साढ़े कोले नहीं ना, FIA कोले नहीं, इन्हां कोले है। ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੀ ਉਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟੁਕੜੁਕੀ ਚਲਾ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਵੀ ਮੁਕਦਾ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪੂ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਾਰਿਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਾ ਬੈਠਾ ਬਿਲਾ वजह। मुशीर पर मुल्क के कौन ज़ाहिर इस वक्त बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे मुल्क में काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश आया, सैलाब की वजह से तरक्याती मंसूबों को भी मुतासिर। अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त इस वक्त सैलाब के बाद होने वाली तबाहकारियों को जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है।